إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قابل قدر مشاہدین و مشاہدات، کل کے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انسانیت کا آغاز فرمایا، انسانوں کی تخلیق کا آغاز فرمایا، اور وہ راہ حق پر، راہ ہدایت پر کیسے قائم رہیں گے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی انہیں بتلا دیا کہ دنیا میں میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری طرف سے نازل کردہ ہدایت کی پیروی کریں گے وہ صراط مستقیم پہ رہیں گے، اور جو اس ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے، کسی اور راستے کو تلاش کریں گے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہوں گے. تو یہ تو ہم نے آدم علیہ السلام اور اس روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے بیان کیا تھا. آج کے درس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا ہوا اور صحابہ کرام نے دین کو کیسے سیکھا. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی. عقیدہ میں، اعمال میں، معاشرتی مسائل میں، صحیح فکر و خیال میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جاہلیت پھیلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نبوت سے پہلے ایک شاندار زندگی گزاری جو لوگوں کے لیے نمونہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری کو تسلیم کرتے تھے. آپ کا لقب ہی صادق و امین ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور پھر آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا. صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے اور آپ سے براہ راست بلا کسی واسطے کے آپ سے دین سیکھا.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دو چیزوں سے سکھاتے تھے. کبھی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ان کے سامنے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی تعلیم دیتے تھے. آپ زبان سے کہیں وہ آپ کی قولی سنت، آپ عمل کر کے بتائیں وہ آپ کی عملی سنت، اور آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ اس کا انکار نہ کریں تو وہ آپ کی تقریری سنت. سنت کا دوسرا نام حدیث ہے. تو اس طرح سے قولی حدیث، عملی حدیث اور تقریری حدیث، حدیث کا یہ مجموعہ، اور دوسری طرف کلام الہی قرآن مجید، انہی دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. صحابہ کرام کا اس بات پر ایمان تھا کہ اگر وہ ایمان لا چکے ہیں تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انحراف کرنا اور ہٹ جانا یہ کبھی درست نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ آیت جو میں نے آپ درس کے شروع میں پڑھی ہے، اہل ایمان کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی ایمان والے مرد یا کسی ایمان والی عورت کے لیے اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کی خلاف ورزی کریں، اس کی مخالفت کریں، تو یہ عصیان اور نافرمانی شمار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائے گا. تو یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے، ہم اس پر سر تسلیم خم کریں گے اور اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کریں گے. اسی طرح سے صحابہ کرام کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ کو نمونہ بنا کے چلنا ہے، آپ کے نقش قدم کے مطابق ہمیں چلنا ہے، ہمارا وہی راستہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کی یاد کرتا ہے، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جتنی شفقت کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مہربان، شفیق، ہمدرد اور ہماری بھلائی کا خیال رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بمنزلۃ الوالد، کہ میں باپ کے درجے میں ہوں. جیسے باپ اپنے بچے کے لیے شفیق ہوتا ہے، اس کی بھلائیوں کا خیال رکھتا ہے، اسے مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، اسے ہر شر اور آفت سے بچانا چاہتا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں. اعلمکم، میں تمہیں
ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دیتا ہوں. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ. تو جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. یہ حدیث مسند احمد میں اور ایسے ہی سنن ابی داؤد میں 8 نمبر پر ہے. بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ آپ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر کا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام فوراً کوئی چیز آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کی اقتدا کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صلاۃ جنازہ پڑھا رہے تھے اور اسی دوران آپ نے اپنے نعلین مبارکین کو نکال دیا. صحابہ کرام نے بھی نکال دیا. صلاۃ کے دوران ہی صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم لوگوں نے اپنے اپنے جوتے کیوں نکال دیے، کیوں اتار دیے اپنے جوتے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے نعلین مبارک اتار دیے، اپنے جوتے نکال دیے، ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ جو کریں وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے پر، اتباع کے اس جذبے پر آپ نے انکار نہیں کیا. تأسی، اسوہ بنانے کے اس عمل پر آپ نے انکار نہیں کیا کہ نہیں میں تو تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں، مجھے تو فوراً تم میرے کام پہ میں جیسا کروں ایسا نہ کرو. آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ میں نے جو نکالا تھا اس کی وجہ یہ تھی، یہ نکالنا یہ ازراہ تعبد نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک حکمت اور علت ہے. اور وہ حکمت اور علت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو آ کر کے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں تھے؟ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا. جتنا بتایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا آپ جانتے تھے. جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے اور اپنے جوتوں میں صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو انہیں رگڑ کے صاف کر لے اور اس کے بعد اسی جوتے میں صلاۃ پڑھ لے. یہ سنن ابی داؤد کی 650 نمبر کی حدیث ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ مانتے تھے. آپ جو کریں وہ ہمیں کرنا ہے. اس طرح سے آپ ایک ایک صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتے تھے اور اسے اپنی زندگیوں میں برتتے جاتے تھے، اسے یاد کرتے جاتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے تھے، آپ سے سیکھتے جاتے تھے. تو آپ کے قول سے بھی سیکھتے تھے، آپ کے عمل سے بھی سیکھتے تھے اور آپ کی تقریر سے بھی سیکھتے تھے. یعنی کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے انکار نہیں کیا تو صحابہ کرام اس سے بھی دلیل بنایا کرتے تھے، جیسا کہ بہت ساری احادیث آئیں گی انشاءاللہ. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے رکھا تھا کہ میں جیسا کروں ایسا کرو. چنانچہ یہ معروف حدیث صحیح بخاری کی 631 نمبر کی، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی صلاۃ اسی طرح پڑھو جیسے مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھتے ہو. میں جیسے کھڑے ہوتا ہوں ویسے کھڑے ہو، میں جیسے رکوع کرتا ہوں ویسے رکوع کرو، میں جیسے سجدہ کرتا ہوں ویسے سجدہ کرو.
میں صلاح میں جو حرکت کرتا ہوں، جس طرح کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کرو۔ تو صلاح گویا مجھے دیکھ کر کے صلاح کو سیکھو۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری ہی میں 628 نمبر پہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان جو ہم عمر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ہم آپ سے دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ کئی دن تک شب و روز ہم آپ کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان، بڑی شفقت کرنے والے، جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کا اشتیاق ہو رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں کون ہیں، کیا تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ نے حکم دیا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر میں لوٹ جاؤ، جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤ، فاقیموا فیہم، جاؤ وہیں رہو، وعلموہم ومروہم، اور جاؤ انہیں تعلیم دو اور انہیں حکم دو، یعنی یہاں رہ کر کے جو تم نے سیکھا ہے اب جا کے اس کی تعلیم دو اور انہیں بھی اسی طرح سے حکم دو۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں بتایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ جب صلاۃ کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ تم میں جو بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، قراءت قرآن اگر اچھا قاری ہے تو ظاہر ہے کہ علم میں بڑا ہے، حدیث کا زیادہ عالم ہے تو علم میں بڑا ہے، اور اگر علم میں برابر ہو جائیں تو جو عمر میں بڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت زیادہ معنی اپنے اندر رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات سے نوازا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اذان دے اور جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک ایک چیز کی تعلیم دیتے تھے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو حج کے موقع پر بھی آپ نے صحابہ کرام سے کہا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اپنے حج کے عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اس حج کے بعد بھی آئندہ حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ واضح ایک حدیث نے ایسی بے شمار احادیث ہیں، اتنے واضح احادیث اور آیات کے ہوتے ہوئے اپنا عقیدہ کتنے لوگ بگاڑے ہوئے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے سیکھ لو اپنے حج کا طریقہ، جیسے آپ نے کہا مجھ سے صلاح کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یا آپ نے نہیں کہا کہ بعد میں کوئی اور پیدا ہوگا اور میں نے جو نہیں بتایا ہے ان ساری کمیوں کو دور کر دے گا، نعوذ باللہ، یہ تصور نہیں تھا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل کر کے اور مکمل ہونے کا اعلان بھی فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو کے آپ کے دین کو مکمل کرے گا؟ جیسا کہ بہت سارے احمق دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم نماز کا طریقہ چاہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں ملے گا، اگر روزے کا پورا طریقہ چاہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں ملے گا، حج کا پورا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں ملے گا، تم کو اس کے لیے فلاں اور فلاں اور فلاں کے در در بھٹکنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کہتے ہیں، کتنی غلط بات کہتے ہیں۔ سب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب کوئی اس میں بڑھا نہیں سکتا، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اب اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام
کس طرح سے اتباع کیا کرتے تھے اور جس مسئلے میں ان کے سامنے دلیل یا حدیث نہیں ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے براہ راست اللہ کے نبی سے سیکھا۔ اب جیسے جیسے آپ سے زمانہ دور ہوتا گیا تو براہ راست تو اب نہیں رہ گیا، اب بالواسطہ رہا۔ تو اب ان واسطوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے پاس علم پہنچا، تابعین کے بعد تبع تابعین پہ پہنچا، اس طرح سے اب جو لوگ آئیں گے اب وہ سب بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، دیے ہوئے علم پر عمل کریں گے۔ جو آپ نے قرآن پاک کی دولت چھوڑی، جو آپ نے احادیث اور سنت کی دولت چھوڑی ہے، اس دولت سے وہ مالا مال ہوں گے، اور اس تعلیم کی روشنی میں، اس تعلیم کی رہبری میں وہ اپنی زندگی کو سنواریں گے، اور جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ اس پر چلیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے شمار مواقع پر اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ بہت معروف ہے۔ ہم ایک دو آیتیں پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اتباع کرو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اب یہاں واضح ہو جائے گا کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم کو تلاش کرے گا، اور جس قدر اس کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہوگی اسی اعتبار سے وہ ادھر ادھر جائے گا، یہاں اور وہاں بھٹکے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میری ہی پیروی میں نجات ہے، اگر کسی اور راستے کو ڈھونڈ کے اس راستے پر چلو گے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، رد ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طرح سے اختلاف کے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو پلٹانے کا حکم دیا گیا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جب کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے لے لو۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے لے لو۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر تو جا کر فیصلہ نہیں کرا سکتے، پھر کیا ہوگا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ لو، قرآن مجید سے فیصلہ لو، اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے فیصلہ لو۔ سنت بھی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت سے جس چیز کی حقانیت اور سچائی کا ثبوت ہو جائے وہی برحق اور سچ ہے، اور قرآن و سنت جسے رد کر دے وہ چیز مردود ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی، صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے زبان نہ کھولو جب تک اللہ اور اس کے رسول سے نہ سن لو، قدم نہ اٹھاؤ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ دیکھ لو، کوئی بات نہ کہو جب تک وہ نہ کہہ دیں، کوئی عمل نہ کرو جب تک وہ عمل کرنے کی اجازت نہ دے دیں، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس پر دیکھیے اتنا صحابہ کرام اس حکم کا اتنا احترام کرتے تھے
کہ کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی سوال پوچھے جانے پر احتراماً جواب نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ وہ حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام جانتے تھے، ذوالحجہ کی وہ 10ویں تاریخ تھی، وہ جانتے تھے کہ آج یوم النحر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو لینا چاہتے تھے، اس لیے وہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے ادب سے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک مسئلہ کلیئر کرتے چلیں، کہیں آتا ہے اللہ اعلم اور کہیں اللہ و رسولہ اعلم، دونوں دو جگہوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ و رسولہ اعلم آئے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو یہ شرعی اور دینی مسائل میں ہوتا ہے، کیونکہ شرعی اور دینی مسئلہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا، اس لیے اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ذریعے وہ شرعی اور دینی مسئلہ ہم تک پہنچتا ہے۔ لیکن جہاں خالص غیب کا مسئلہ ہو وہاں کہیں گے اللہ اعلم، صرف اللہ جانتا ہے۔ جہاں کوئی شرعی دینی مسئلہ نہ ہو بلکہ خالص غیبی مسئلہ ہو وہاں کہیں گے اللہ اعلم، وہاں اللہ و رسولہ اعلم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے، ویسے اس آیت میں بھی اللہ نے کہا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے، تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے جہاں غیبی امور آئیں گے وہاں کہیں گے اللہ اعلم، اور جہاں شرعی امور آئیں گے، دینی مسائل کے امور آئیں گے وہاں کہیں گے اللہ و رسولہ اعلم۔ تو یہاں ایک دینی مسئلہ تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو صحابہ نے نہایت ادب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج یہ 10ویں تاریخ نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے، یہ دن پوچھا، پھر مہینہ پوچھا آپ نے، پھر جو ہے شہر کے بارے میں پوچھا ہے کون سا شہر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بلد حرام تھا، وہ شہر حرام تھا، حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والی جگہ تھی، حرمت والا دن تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1741 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو سب آپس میں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس مسئلے میں کوئی وحی پہلے سے نہیں آئی ہوئی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر کے جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام وحی کی تلاش میں اور خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تلاش میں، وحی آ جاتی تھی تب آپ جواب دیتے تھے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل دیکھتے ہیں یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو کہ یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی یہ معروف حدیث ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حوالہ کا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے، وہاں پر ایک شخص آیا جو جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس جبے پر زعفران کا یا پیلے رنگ کا اثر تھا، لگا ہوا تھا اس میں۔ اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ میں کیا کروں؟ عمرہ میں
میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ پر وحی اترنے لگی، آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا گیا، کپڑے سے ڈھانپ لیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے یعلا سے کہا کہ وحی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو انہوں نے کپڑے کا ایک کونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چادر اڑا دی گئی تھی، کپڑے کا ایک کونا اٹھایا اور کہا دیکھو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی، اور آپ سے اونٹ کی آواز جیسے آواز آ رہی تھی، اور یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد یہ کیفیت دور ہو گئی۔ وحی جب آپ پر اترتی تھی تو بڑی شدت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا پیر میرے پیر کے اوپر لگا ہوا تھا، آپ اتنے وزنی ہو گئے تھے کہ جیسے میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا اس حالت۔ اور جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر عادی ہو گئی۔ وحی کی بہت ساری اقسام ہیں، اور وحی نازل ہوتے ہوئے آپ کی کیفیت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سخت سردی کے موسم میں جب آپ کی پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے بدن سے پسینہ چھوٹنے لگتا تھا۔ تو نزول وحی کی کیفیت آپ کے اوپر بہت شدید ہوا کرتی تھی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو وحی کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے عمرہ سے متعلق سوال کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میں ہوں۔ آپ نے کہا انزع عنک الجبہ، یہ جبہ اتار دو، اور جو تمہارے بدن پہ وہ زعفران اور یا وہ پیلا رنگ لگا ہوا ہے، صفرا وہ زردی لگی ہوئی ہے، تم جا کے اسے دھو ڈالو، اور اس کے بعد میں اپنے عمرہ میں بھی اسی طرح کرو جیسے کہ حج میں کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی آپ کہ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی آنے کے بعد کوئی چیز کہتے تھے۔ یہ وہی آیت کے مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسئلہ حل فرما دیتے۔ ایسا کر لو، ایسا کر لو، آپ بتا دیتے، اور اس کے مطابق صحابہ کرام عمل کر لیتے۔ جیسا کہ یہ صحابی نے جو ہے جن کے جبے پر زعفران لگا ہوا تھا، انہوں نے مسئلہ پوچھا اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ حج میں کیسے کرو، عمرہ میں کیسے کرو، انہوں نے کر لیا۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ نہیں ہوتے تھے، کہیں دور ہوتے تھے، مثلا سفر میں ہیں، مدینہ سے باہر کسی اور جگہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کے بعد جو وہ عمل کرتے تھے اس کی صحت اور شرعیت کو معلق رکھتے تھے، کہ مطلب اس کو فوراً یہ نہیں کہ اجتہاد کر لیا تو بالکل صحیح ہو گیا، اجتہاد کر لیا تو یہی شریعت ہے، نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے، معلوم کریں گے، اللہ کے نبی نے بتایا تو صحیح، نہیں تو غلط، اللہ کے نبی نے بتایا تو مشروع، نہیں تو غیر مشروع۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے تک اپنے مسئلے کو معلق رکھتے تھے، لیکن اس وقت جب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور ان کے پاس اگر دلیل نہیں رہی تو اجتہاد کر کے عمل کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر اس اجتہاد میں دو صحابی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا، کسی کا اجتہاد کچھ کہتا، کسی کا اجتہاد کچھ کہتا، تو دونوں اپنے اپنے اجتہاد پہ عمل کر لیتے اور کوئی ایک دوسرے پر ملامت نہیں کرتا، نہ یہ صحابی اس کو برا کہتا کہ تم نے ایسا کیسے کر لیا، کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل صریح نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، قرآن کی آیت نہیں، ان کے پاس بھی آیت اور حدیث نہیں۔ اب ان دونوں کو جو چیز دین کے قریب لگی، دلائل کے قریب لگی، اجتہاد سے جو انہیں مناسب معلوم ہوا وہ انہوں نے کر لیا۔
تو دونوں ایک دوسرے پر ملامت نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے عمل پر رہتے اور جا کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لیتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی تھے سفر میں، یہ سنن نبی داؤد کی 338 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں 2 آدمی سفر میں تھے کہ اسی دوران صلاح کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ وَلَيْسَ مَعْهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے مٹی سے تیمم کر لیا اور دونوں نے صلاح پڑھ لی۔ اب وہ آگے بڑھے، ابھی صلاح کا وقت ختم نہیں ہوا کہ انہیں پانی مل گیا، صلاح کا وقت ختم نہیں ہوا اور انہیں پانی مل گیا۔ جیسے مثلا ظہر کا وقت، ظہر کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک ہے، لمبا وقت ہے۔ اب ابتدائی وقت میں پانی نہیں تھا، تیمم کر کے صلاح پڑھ لی۔ عصر سے پہلے پہلے ابھی جبکہ ظہر کا وقت باقی ہے، پانی مل گیا، تو اب کیا کریں؟ وضو کر کے پھر سے صلاح دہرائیں یا وضو کر کے نہ دہرائیں؟ پڑھ تو چکے ہیں، فارغ ہو گئے۔ تو ایک صاحب نے تو کہا کہ نہیں بھائی، میں تو پڑھ چکا ہوں، مجھے دوبارہ وضو کر کے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب نے کہا نہیں، وہ تو تیمم سے پڑھے تھے اور ابھی وقت باقی ہے اور پانی مل گیا ہے، تو اب تو میں وضو کر کے پڑھوں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ملامت نہیں کی، ایک شخص نے وضو کر کے پھر سے صلاح دہرا لی، دوسرے شخص نے نہ وضو کیا نہ صلاح دہرائی، جو تیمم کے ساتھ پڑھ لیا تھا اس پر اکتفا کی۔ اور اس کے بعد میں جب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اپنا اپنا مسئلہ بتایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے دوبارہ صلاح نہیں پڑھی تھی کہا کہ میں تو تیمم سے پڑھ چکا ہوں، مجھے پہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھ چکا، وقت کے اندر پڑھا، تیمم کے ساتھ پڑھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصبت السنہ واجزأتک صلاتک، تم سنت پہ ٹھیک ٹھیک رہے اور تمہاری صلاۃ تمہارے لیے کافی رہی، صلاۃ تمہاری ادا ہو گئی۔ اور جس شخص نے پھر سے وضو کر کے پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل اجر مرتین، تمہیں 2 بار ثواب ملے گا۔ ایک تو تم پہلے فرض پڑھے، وہ کافی ہو گئی، اب دوبارہ جو تم نے پڑھ لیا اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، تم نے وضو کر کے پڑھا، تو تمہارا عمل وہ ضائع نہیں ہوا اور تمہارا یہ عمل یہ بھی ضائع نہیں ہوا، اس میں بھی تمہیں ثواب ملا، اور اس شخص کے یہاں کمی نہیں ہے کہ اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے تھے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی واضح، تو اس مسئلے میں اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اجتہاد میں دونوں اجتہاد کرنے والوں کے لیے گنجائش ہے، جو جس اجتہاد پہ پہنچا اس اجتہاد پہ عمل کرے گا، لیکن جب دلیل آ جائے تو پھر دلیل کی مخالفت جائز اور درست نہیں ہے، اور دلیل کی تلاش کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ آدمی دلیل تک پہنچ جائے۔ دلیل کی تلاش یہ نہیں کہ ایک مسئلے میں اجتہاد کر لیا بس وہی اول و آخر ہے، ڈٹ گئے اسی پر، نہیں، اجتہاد دلیل کی تلاش جاری رہے گی یہاں تک کہ دلیل مل جائے، اور جب دلیل مل جائے گی کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے تو اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیں گے اور دلیل کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی جو ہے احادیث ہیں کہ کیسے صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ عنہم اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اختلاف کے وقت صحابہ کرام کا کیا طریقہ عمل ہوتا تھا اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح منہج اور صحیح طریقہ اور صحیح سنت صراط مستقیم جو سیدھی راہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور سیدھی راہ پر چلا دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔
دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس وغیرہ ہیں. ماشاء اللہ. پہلے تو ان سارے ساتھیوں کو اکٹھا جواب جنہوں نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد نہیں، ماشاء اللہ کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی سوال ہے. یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. جی نہیں، ماشاء اللہ کوئی سوال نہیں. الحمدللہ. یہ صحیح طریقہ ہے کہ اگر سوال کی ضرورت نہ ہو تو سوال نہ کیا جائے. بلا وجہ بہت سارے لوگ صرف بلا ضرورت یوں ہی سوال کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ سوالات کرنے کو یا سوالات پوچھے جانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ کوئی بہت اچھی بہت خوبی کی بات نہیں ہے کثرت سوال. دین سیکھنے کے لیے سوال کیا جائے، ضرورت ہو تو سوال کیا جائے، نہیں ضرورت ہو تو پھر سوال سے بلا وجہ سوال نہ کیا جائے اور بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج انشاء اللہ تعالی سلسلے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کیا جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح سے جب کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا تو وہ دلیل کی تلاش کرتے تھے، قرآن اور سنت کو تلاش کرتے تھے. اگر زیر بحث مسئلے میں کوئی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، یا جن سے مشورہ لیتے تھے، جن سے پوچھتے تھے، ان کو بھی کسی حدیث کا علم نہیں ہوتا تھا، تو اجتہاد کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور پھر بھی دلیل کی تلاش میں رہتے تھے یہاں تک کہ انہیں دلیل مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے اور اجتہاد کی نوبت آتی، اجتہاد کر لیتے اور اس کے بعد میں اس کی صحت و شرعیت کو معلق رکھتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے. چنانچہ کل اس کی بعض مثالیں بیان کی گئی تھیں. صحیح مسلم کی وہ حدیث جو یعلا ابن امیہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، پھر جواب دیا. اور پھر وہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی جو تیمم کرنے سے متعلق تھی کہ صلاۃ کا وقت ہو گیا، تیمم
کر کے صلاۃ ادا کر لی اور صلاۃ کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی مل گیا۔ ایک صحابی نے وضو کر کے صلاۃ دہرا لی، دوسرے صحابی نے تیمم سے پڑھے ہوئے صلاۃ پہ اکتفا کیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں پہنچے اور اپنی اپنی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے تیمم کر کے صلاۃ پڑھ لی تھی اور صلاۃ کو دہرایا نہیں تھا، فرمایا کہ تمہاری صلاۃ کافی ہو گئی اور تم سنت پر ہو، اور جس شخص نے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ تم دوہرے اجر کے مستحق ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کل کے درس میں ہو چکی تھی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی حیات مبارکہ کے بعد جب صحابہ کرام کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اس کی دلیل ڈھونڈتے تھے اور اختلاف کی صورت میں دلیل سے اپنے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ پچھلے دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہونے والے اختلاف کا بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ وفات کا انکار فرما رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہونے ہی والی تھی اور ہو گئی، اور چنانچہ جس کو دیکھو سب وہی آیت تلاوت کرنے لگے۔ پھر آگے چلتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے متعلق ایک حدیث لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں 5730 نمبر پر اور 6973 نمبر پر، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 2219 نمبر پر، اور ایسے ہی حدیث کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، یہاں تک کہ سرغ نامی ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پر لشکروں کے سارے امیر اکٹھا ہوئے، ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے بتایا کہ شام کی سرزمین میں وبا پھوٹی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ اطلاع دی گئی، آپ شام کا قصد کیے ہوئے تھے، ملک شام جا رہے تھے، یہ دی گئی کہ ملک شام میں تو وبا پھوٹی ہوئی ہے، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، کہا کہ عبداللہ ابن عباس جاؤ مہاجرین اولین کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ انہیں بلایا، ان سے مشورہ کیا، اور ملک شام میں جہاں جانے کا ارادہ تھا وبا جایا جائے یا نہ جایا جائے، اگر کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا تو اس کے مطابق اقدام کرتے، لیکن انہوں نے آپس میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک اہم کام کی نیت کر کے نکلے ہیں اور اب واپس جانا یہ آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ قیمتی جماعت موجود ہے، ان کو لے کر کے اور وبائی سرزمین پہ جانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے، ان زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا معاملہ ہے، بار بار کنیکشن کٹ رہا ہے، جڑ رہا ہے۔ تو بہرحال جب مہاجرین اولین میں اختلاف ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سب باہر جائیے، پھر دوسرے لوگوں کو انہوں نے
مشورے کے لیے بلایا، کہا کہ انصار کو بلایا جائے۔ انصار کو بلایا گیا، ان سے آپ نے مشورہ کیا، پھر ان میں بھی یہ اختلاف ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، قریش کے جو بزرگ ہیں، مشائخ قریش، ان کو بلایا جائے، اور اس کے بعد ان سے انہوں نے مشورہ کیا۔ ان کے فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے مشائخ قریش کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، تو ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ سب لوگ اس بات پر متحد ہو گئے کہ اس وبائی سرزمین پر ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں یہاں سے واپس ہونا چاہیے۔ اس پر متفق ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں اب واپس جاؤں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے، جو اس فیصلے کے مخالف تھے، انہوں نے کہا افرارم من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ وبا پھیلی ہے تو پھیلی ہے، جو تقدیر میں ہوگا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات آپ کے سوا کسی اور نے کہا ہوتا۔ آپ جیسے علم و فہم رکھنے والے صحابی کیسے جلد بازی کر گئے اور کیسے اس بات کو تقدیر سے فرار سمجھ لیا، جبکہ یہ تو پوری طرح سے تقدیر کے مطابق ہے۔ وہ کیسے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، کہا ہاں نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید مثال دے کے سمجھایا، کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ اونٹ ہوں اور آپ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں، ایک طرف ایسی سرزمین ہے جو سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے، جہاں ان کے چرنے کے لیے، اونٹوں کے چرنے کے لیے گھاس مہیا ہے، اور ایک طرف ایسی سرزمین ہے جو کہ بنجر ہے، چٹیل ہے، جدھر گھاس نہیں ہے، صحرا ہے۔ اگر آپ اپنے اونٹوں کو اس سرسبز و سرزمین اور شاداب سرزمین میں چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کی تقدیر سے چھوڑتے ہیں، اور اگر آپ اپنے اونٹوں کو صحرائی زمین میں، بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑتے ہیں تو بھی اللہ کی تقدیر سے چھوڑتے ہیں، دونوں اللہ ہی کی تقدیر سے ہے۔ تو کیا اگر آپ نے ایسی صورت اپنائی تو کیا وہاں تقدیر سے فرار ہوا؟ یہ تقدیر سے فرار نہیں ہے۔ اس کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جو کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ جو مشورے ہوئے، جو میٹنگیں ہوئیں، ان میں موجود نہیں تھے، جب وہ پہنچے اور انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا ان عندی فی ھذا علم، میرے پاس اس معاملے میں علم موجود ہے، میرے پاس اس معاملے میں علم موجود ہے۔ یعنی آپ لوگ جو ابھی مشورہ لیا ہے وہ سب رائے ہے، وہ اپنی عقل سے، اپنی فکر سے آپ نے باتیں کہی ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہونے والا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو قرآن پاک کے اندر ہے، وہ علم ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس علم ہے، اس معاملے میں رائے نہیں ہے، علم ہے۔ اور جب علم آ جائے تو رائے پیچھے چلا جاتا ہے، علم مقدم ہوتا ہے رائے پر۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا؟ میرے پاس اس سلسلے میں علم موجود ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ جب وبا کے بارے میں سنو کسی سرزمین میں تو اس سرزمین پہ نہ جاؤ، اور جب کسی سرزمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس وبا سے فرار کے لیے تم اس سرزمین سے باہر نہ نکلو۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام علم کی تلاش میں تھے، دلیل کی تلاش میں تھے، قرآن کی تلاش میں تھے، حدیث کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ انہیں حدیث مل گئی۔ اور جو شخص
خیر کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی راہ میں جو محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مخلص ہوں گے، اللہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ ایک مسئلے میں صحابہ کرام کو دلیل کی ضرورت تھی، دلیل کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ دلیل پا گئے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں جب اور اختلاف کی صورت ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ کیسے اختلاف ہوا اور کیسے دلیل کو تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ دلیل تک پہنچ گئے۔ قرآن پاک یا حدیث پاک یا وحی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت انہیں مل گئی۔ چنانچہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1840 اور صحیح مسلم میں 1205 نمبر پر۔ عبداللہ ابن حنین اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں میں مقام ابوا پر اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حالت احرام میں سر کو دھونا جائز ہے۔ آدمی احرام میں ہو، عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا، حج کے لیے احرام باندھ لیا، حالت احرام میں سر کا دھونا جائز ہے۔ اور مسور رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، حالت احرام میں سر کا دھونا جائز نہیں ہے، بال ٹوٹ جائے گا، بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، سر کا دھونا جائز نہیں، سر دھو لیں گے تو رگڑیں گے ہاتھ سے تو بال ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ احرام کی حالت میں سر دھونا نہیں جائز ہے، محرم نہیں سر دھوئے گا۔ اب اختلاف ہو گیا تو عبداللہ ابن حنین جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے مسئلہ معلوم کرو کہ محرم یہ اپنا سر دھوئے گا یا نہیں دھوئے گا، اس کے لیے حالت احرام میں سر دھونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ تو غسل کر رہے ہیں، بڑے اچھے موقع پہ پہنچے کہ عملی طور پر یہ مسئلہ بتایا جا سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن حنین کہ میں پہنچا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کپڑے کا پردہ کیے ہوئے، چاروں طرف سے کپڑا گھیر دیا گیا اور بیچ میں وہ غسل فرما رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن حنین ہوں اور مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس ایک سوال کے لیے بھیجا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے۔ سوال بدل گیا، تھوڑا سا نہیں بدلا، بدل گیا۔ سوال کیا تھا؟ محرم سر دھوئے گا نہیں دھوئے گا؟ انہوں نے کیا سوال کیا؟ کیسے دھوئے گا؟ یعنی گویا پہلے سے انہوں نے طے کر لیا کہ دھونا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے غسل کرتے ہوئے گویا دیکھا، ممکن ہے سر نظر آیا ہو کہ اس پر پانی پڑا ہوا ہو، یا ممکن ہے انہوں نے بڑھا کے پوچھا کہ دو چیزیں جان لیں گے، کیفیت کا بھی پتہ چل جائے گا اور نہیں جائز ہوگا تو بتا دیں گے کہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال کا صیغہ بدل دیا، اپنے حساب سے سوال پوچھا تو اس میں دو چیزیں معلوم ہو جائیں گی، ایک یہ کہ دھونا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ دھونا جائز ہے تو کیسے دھوئیں گے، کیا خوب مل مل کے یا ہلکا سا اوپر سے خالی پانی ڈال لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے سے جو ہے بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو اور تیسرے صحابی سے پوچھوا کر کے حدیث کو سنانا بہتر سمجھا ہو، اور یہ ان کے شاگرد تھے، ان کو پہلے سے بتایا ہو، اس لیے انہیں علم رہا ہو
کہ جیسا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ویسا ثابت ہے، میں ایک مزید سوال کر کے اور حاصل کر لیتا ہوں۔ بہرحال بہت سارے اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کپڑا جو جس کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا اس کپڑے کو نیچے کیا گیا، اور آپ نے اپنا سر جھکایا کہ تاکہ سر نظر آ جائے دھوتے ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان کے سر پر پانی ڈالے۔ قال لانسان یصب علیہ، ایک انسان سے کہا کہ سر پہ پانی ڈالے، اسبب، سر پہ پانی ڈالو۔ اس نے آپ کے سر پہ پانی ڈالا اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا، یعنی سر کو مل کے گویا دھویا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور آگے لے گئے پیچھے لے گئے، گویا پورے سر کو آگے پیچھے سے خوب اچھی طرح سے دھویا، اور اس کے بعد فرمایا ہاکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی دلیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دلیل، اور آپ کی تقریر بھی دلیل۔ تو یہاں کس طرح کی دلیل ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ملی، عملی حدیث ملی، اور اس طرح سے دو صحابی میں جو اختلاف تھا کہ محرم اپنا سر دھوئے گا کہ نہیں دھوئے گا، دلیل کے ذریعے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں دھوئے گا، اور اس طرح سے دھوئے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہدایت، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک اور اختلاف دو صحابی میں، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں مسئلے مسائل میں بات کرتے تھے، مسئلے مسائل میں گفتگو کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے نہیں دینی مسئلے میں چپ رہو، دینی مسئلے میں بات نہیں کرنا، بات کرو دینی مسئلے میں، دینی مسئلے کو سمجھو، نہیں سمجھ میں آتا ہے کسی عالم کے پاس سے پوچھ کے مسئلہ حل کر لو۔ تو صحابہ کرام جیسے دو صحابی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک عالم صحابی کے پاس بھیج کے مسئلہ حل کر لیا، ایسے ہی یہاں بھی دو صحابی میں آپس میں بات ہوئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ کس مسئلے میں اختلاف ہو گیا؟ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے وفات کے چند دنوں بعد ہی حالت نفاس میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں حمل تھا اور حمل کی حالت میں شوہر کی وفات ہو گئی، اور شوہر کی وفات کے بعد قرآن پاک میں آیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت گزارے گی۔ 4 مہینہ 10 دن تو بڑی بات ہے، چند دنوں کے بعد ہی اسے اولاد پیدا ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ کیا بیٹا پیدا ہو جانے کے بعد، اولاد ہو جانے کے بعد، حمل مکمل ہو جانے کے بعد کیا اس کی عدت ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی عدت، یا 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی؟ تو ان دونوں میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عدت ایک تو پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا وضع حمل یہ عدت ہے، اور دوسری عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ لمبی ہو وہ عدت اسے گزارنا ہوگا۔ اگر شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک اس کو اولاد نہیں ہوئی تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت نہیں رہے گی، بلکہ اولاد ہونے تک وہ انتظار کرے گی، اس کی عدت ہو جائے گی یہاں تک کہ اولاد پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر اس کی اولاد پہلے پیدا ہو گئی تو انتظار کرے گی یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن ہو جائے۔ یعنی ان دو مدتوں میں سے جو لمبی مدت ہوگی اس مدت تک یہ عورت عدت گزارے گی۔ یہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جیسے بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گی۔ اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آنا ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے
تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کے خلاف ہوں، میری رائے وہ نہیں ہے، میری رائے یہ ہے۔ اب اس اختلاف کا حل کیسے؟ تو ابو سلمہ نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ اس مسئلے کو دریافت کر لیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، عورتوں کے مسائل کو زیادہ جانتی تھی۔ عورتوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس بھیج کر کے صحابہ کرام اپنا مسئلہ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب کو کہا گیا کہ جاؤ ذرا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کر کے آؤ کہ اگر کسی عورت کے حاملہ عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو کب تک اس کی عدت ہے، وضع حمل تک یا 4 مہینے 10 دن یا ان دونوں مہینوں میں جو لمبی مدت ہو۔ اب قریب یہ پہنچے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس کے بعد انہیں پوری بات بتائی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا ولدت سبیعۃ بعد وفات زوجها بلیال فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد حلت او قد حللتی۔ سبیعہ اسلمیہ، سبیعہ رضی اللہ عنہا یہ اپنے شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد ہی ان کا وضع حمل ہو گیا، ان کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو قد حللتی، کہ تم تو اب حلال ہو گئی ہو اور تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 3514 نمبر پہ، اور اصل حدیث یہ صحیح بخاری میں 4909، 5318 اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 1485 نمبر پر موجود ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہاں بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، ایک دینی مسئلے میں بحث ہوئی تو انہوں نے جو اس مسئلے کا علم رکھتا تھا اس کے پاس بھیج کر کے مسئلے کو دلیل کے ساتھ معلوم کر لیا۔ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور جب دلیل آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، تو پھر وہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد اور صحیح طور پر ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی طرح کا اختلاف باقی نہیں رہتا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور مسئلہ جس میں صحابہ میں اختلاف ہوا۔ عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیے صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا، اختلاف یہ انسانی طبیعت ہے، اختلاف سے بچ نہیں سکتے۔ فکر و نظر کا اختلاف ہوگا، مسائل میں اختلاف ہوگا، جب کسی مسئلے پہ آپس میں گفتگو ہوگی اختلاف ہوگا، لیکن کیا اختلاف کو باقی رکھا جائے یا اختلاف کو دلیل کے ساتھ حل کر لیا جائے، اپنے سے بڑے عالم سے رجوع کر کے حل کر لیا جائے، جو آپ کو دلیل کے ساتھ مسئلہ سمجھا دے اس سے حل کر لیا جائے؟ تو اختلاف کو حل کرنا چاہیے، اختلاف کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے، اور اختلاف ہونا طبعی ہے۔ صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، انہوں نے ان اختلافات کو حل کیا۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا۔ کس مسئلے میں اختلاف ہوا؟ کہ اگر ایک عورت جو حج پہ گئی ہوئی ہے، وہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو طواف حج، جسے طواف افاضہ یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد اسے حیض آ جاتا ہے، ابھی اس نے طواف وداع نہیں کیا ہے، تو کیا اس عورت کو
طواف ودا کی وجہ سے رکنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، اور طواف ودا کرنے کے بعد ہی مکہ چھوڑ سکتی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اسے سب سے آخری کام مکہ سے نکلنے کے لیے طواف کر کے جانا ہوگا، طواف کرے گی اس کے بعد ہی مکہ چھوڑ سکتی ہے، وہ انتظار کرے گی، رکی رہے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس نے طواف حج کر لیا ہے، طواف افاضہ کر لیا ہے، طواف زیارت کر لیا ہے، 10 ذوالحجہ کے دن طواف کر لیا ہے، اب جب وہ طواف حج جو اصلی طواف کر چکی ہے، اب وہ جانا چاہے جا سکتی ہے، طواف ودا یہ لازم نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا۔ انصار کے سامنے یہ مسئلہ تھا، ان کی ایک خاتون کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، تو انصار یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ انصار نے کہا کہ لا نتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زیدہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ایک فتویٰ دے رہے ہیں اور زید ابن ثابت ایک فتویٰ دے رہے ہیں، ہم زید ابن ثابت کا فتویٰ چھوڑ کے کس بنیاد پہ آپ کے فتوے کی پیروی کریں؟ نہ ہم آپ کی پیروی نہیں، آپ کی بات نہیں مان سکتے اور زید کی مخالفت نہیں کر سکتے، نہ آپ دلیل بتا رہے ہیں نہ وہ دلیل بتا رہے ہیں، تو کس بنیاد پر ہم ایک کی بات مانیں ایک کو چھوڑ دیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اس حدیث سے ایک صاحب نے تقلید کی دلیل بنائی، استغفر اللہ، جس مسئلے میں تحقیق کی دلیل ہے اس کو تقلید کی دلیل بنائی۔ جب کھوپڑی الٹ جائے نا اور انسان ایک مسئلہ بنا لے اور اسی مسئلے کے لیے ساری احادیث کو کھنگالے، یہ نہیں کہ خود آپ اپنے آپ کو حدیث کے تابع کر دے، بلکہ ایک مسئلہ بنا لیا کہ تقلید ضروری، پھر ایک مسئلہ بنا لیا کہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری، پھر تقلید کے لیے دلائل ڈھونڈنے نکل جائے، تب اس کا یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ کیا کہا کہ یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مکہ میں رہتے تھے اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ مدینہ میں رہتے تھے، اور انصار یہ مدینہ والے تھے، اور مدینہ میں کہا کہ ہمارے امام تو زید ابن ثابت ہیں، یہ مدینہ والوں کے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، آپ مکہ والوں کے امام ہو، مکہ والے آپ کی تقلید کریں گے، ہم تو ان کی تقلید کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم، حدیث میں کہیں ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن جب کوئی شخص ایک رائے بنا لے اور اپنی رائے کے مطابق قرآن و حدیث میں تلاش کرنا شروع کر دے تو یہی سب انجام ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ، اور نہ کہیں اس حدیث سے باہر ہی کوئی ایسی دلیل ہے کہ اہل مدینہ زید ابن ثابت کی تقلید کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ تقلید تو بدعت ہے بعد کی، اور اتنی بڑی بدعت، اتنی بدترین بدعت، اتنی فاسد بدعت کہ جس نے سارے مسلمانوں کو 4 بڑے حصوں میں، بلکہ کعبہ مشرفہ کو، کعبہ معظمہ کو، مسجد حرام کو، وہاں 4 مصلے بنا دیے تھے۔ جب ایک امام پڑھتا تھا 3 بیٹھے رہتے تھے، پھر دوسرا پڑھتا تھا تو پھر 3 بیٹھے رہتے تھے۔ آج بھی کتنے نادان ایسے ہیں جو کہتے ہیں 4 مصلی برحق ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ پوری امت کو ہر صلاۃ کے وقت دن میں 5 مرتبہ علی اعلان بانٹا جاتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو 4 حصوں میں بکھری ہوئی ہے، ایک امت نہیں رہ گئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہے اور اس کا ایک رب ہے، ایک معبود ہے اللہ، اس سے ڈرو اور سب لوگ ایک بن کے رہو۔ تو یہ آج بھی کہتے ہیں 4 مصلی برحق، اعوذ باللہ، آج بھی پوری امت کو 4 ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ 4 امام یہ اس امت کے امام تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے اس کی شرح و تفسیر بیان کی ہے، سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے، سب کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ان کے نام سے امت میں تفرقہ کرنا، امت کو گروہ میں بانٹنا، ان کے نام سے نسبت کر کے ایک دوسرے میں فرقہ بندی اور ٹولہ بندی اور گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگانا اور ایک دوسرے کے خلاف شادی نہ کرنے کا، ایک دوسرے سے شادی نہ کرنے کے فتوے دینا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے دینا، اور اسی طرح سے اس گروہ بندی کو اس قدر سخت کر دینا کہ اس کی وجہ سے امت 4 حصوں میں بٹ جائے، ترین قسم کی بدعت ہے۔ یہ تقلیدی تعصب نے جو امت میں زہر پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کی حفاظت فرمائے اور ان کو حق اور خیر کی ہدایت عطا فرمائے اور ان کو سلامت رکھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا، اسی طرح بلندیوں پہ سرفراز رہے۔
इन्होंने इस बिदात को ख़त्म करके पूरी उम्मत को एक इमाम के पीछे मुत्तहिद कर दिया। अल्लाह ताला इनको क़यामत तक इसी तरह सरफराज और सरबुलंद रखे और इनको हक़ और खैर पर कायम रखे और हर तरह के शर से, फितने से और शिर्क व बिदात से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हमेशा महफूज रखे। बहरहाल कहना यह है कि ये चीज़ इस हदीस में जिसमें तहकीक का बयान है उससे भी तकलीद वाले ने तकलीद निकाल ली, बात वहाँ से आई थी। तो बहरहाल क्या हुआ मसला, जब ये बात हुई तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है, जाके उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछ लो, मसला हल हो जाएगा तुम्हारा। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछ लो। तो उन लोगों ने जाकर के उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा तो उन्होंने बताया, हिज़्तु बअदमा तुफ्तु बिल बैत यौमन नहर फ़अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनफिर। कहती हैं कि मुझे कुर्बानी वाले दिन बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद हैज़ आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कूच करने का हुक्म दिया। गोया तवाफ़ इफ़ाज़ा का हुक्म नहीं दिया कि तवाफ़ इफ़ाज़ा तुम पर लाजिम, तवाफ़ वदा तुम्हारे ऊपर लाजिम नहीं है। और कहती हैं यही मसला रहा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का कि सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को हैज़ आ गया तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नाकाम हो तुम सबको, हम सबको रोक लोगी, तुम्हारी वजह से सबको रुकना पड़ जाएगा। तो उन्होंने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात जिक्र की तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफ़िया को कहो कि कूच कर जाए, तवाफ़ वदा ज़रूरी नहीं है। तो दो दलील मिल गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस और एक उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस। दो हदीसें मिल गई दलील में कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ वदा को हाइज़ा औरत पर माफ़ कर दिया है कि अगर किसी औरत को हैज़ आ जाए तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद तो तवाफ़ वदा के लिए उसे रुकना नहीं है, वो कूच कर सकती है। ये हदीस इन अल्फाज के साथ जो मैंने बयान किए मुसनद अहमद में 27,432 नंबर पर है और असल हदीस ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी है। सही बुखारी में 1758 नंबर पर और सही मुस्लिम में 1228 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। 1328 पर, 228 नहीं 1328 पर सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। तो बहरहाल इस तरह से हमने ये सारी अहादीस देखी जिससे मालूम हुआ कि सहाबे किराम में इख्तिलाफ होता था, सहाबे किराम आपस में दीनी मसाइल में गुफ्तगू करते थे और इख्तिलाफ होने की सूरत में वो दलील तलाश करते थे और जब दलील मिल जाती थी तो फिर दलील के मुताबिक अमल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ का पैरोकार बनाए, हम सबको अपने उन बंदों में से बनाए जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ है, जो सही इल्म हासिल करते हैं और सही इल्म के मुताबिक अमल करते हैं। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अब आइए ये देखते हैं कि हमारे भाइयों ने क्या कमेंट्स लिखे हैं। आज कई बार नेट कनेक्शन टूटा, राबिता टूटा नेट का, अल्लाह जाने ये फेसबुक कंपनी की तरफ से मसला है या नेट की लाइन कमज़ोर है या क्या मसला है, क्योंकि यही मोडेम, यही लाइन, यही सिम, यही मोबाइल, यही जगह, सारी चीज़ें रमज़ान के दुरूस में ही सारी चीज़ें होती थी, लेकिन कभी ये अफसोसनाक सूरत हाल नहीं पैदा होती थी जो आज कई बार हुई और कल के दर्स में भी इसी तरह से ये मसला हुआ। तो इसका बड़ा दुख है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अपने दायरे इख्तियार से बाहर है, अपने इख्तियार में नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि क्या इसमें सूरत बन रही है। क्या कमेंट भाइयों ने लिखा है, देखते हैं इसे।
سب سے پہلے تو جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے۔ سوالات انشاءاللہ آپ لوگ واٹس ایپ سے بھی رابطے میں ہوں گے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔ درس میں کوئی بھی چیز قابل وضاحت ہو، کسی بھی نقطے پر مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو اس تعلق سے اپنے مشورے، اپنے آراء آپ واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔